اور پھر لوکل جو ہمارا کالج تھا، ہم کبھی پیدل جاتے تھے اور کبھی گاڑی میں سفر کر کے چلے جاتے تھے 3-4 کلومیٹر. وہاں سے تعلیم حاصل کی اور صرف یہ بات آپ کے لیے کافی ہے کہ ایک ٹاٹ کا پڑھا ہوا عام گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہوا آدمی آج پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کا اسپیکر ہے. میں یہاں سے اور بھی، جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو اس وقت سے میری ایک خواہش ہوتی تھی کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں سوسائٹی کے لیے. تو اس وقت ہمارا اپنا ڈیرا جو تھا وہ اس میں 4-5 کمرے تھے. تو ہم نے سوچا جو ہماری یونیورسٹی میں آپ جیسے لڑکے پڑھتے تھے، کوئی پشاور یونیورسٹی سے مختلف ڈپارٹمنٹ میں، ان سے مشورہ کیا تو ہم نے اپنے علاقے میں ٹیوشن سینٹر شروع کی، مفت ٹیوشن سینٹر. گرمی کی چھٹیوں میں ہم ان کو پڑھاتے تھے اور کورس جو سال کا کورس تھا وہ ہم 3-4 مہینے میں اس کو ختم کرتے تھے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے ایکسپیرینس کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا اور پھر میں خود اپنا ایک تعلیمی ادارہ بناؤں گا اور وہ میرے لیے ایک کیریئر کا ایک اور میرے کریڈیبلٹی کا اور میرے علاقے میں جو میری ریکگنیشن تھی وہ ٹیوشن سینٹر بنی. اور جب میں اپنا اسکول شروع کی تو پہلے سال پہ پورے علاقے نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور اس ادارے میں آج تقریباً 16,000 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں. میں اس لیے آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انسان کی زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1 ان کا ویژن، اس کے بعد اس ویژن کو وہ کیسے اپنے مشن میں ٹرانسفر کر سکتا ہے، اس کی کمٹمنٹ لیول کیا ہے اور وہ کتنی حد تک اپنے مشن کے ساتھ، اپنے ویژن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کی کیریئر کا آغاز آپ کے سوچ سے ہوتا ہے. یعنی جتنا بڑا آپ کا سوچ ہوگا، جتنا بڑا آپ کا ٹارگٹ ہوگا، جتنا بڑا آپ اپنے لیے سوچیں گے، اس کا چھوٹا حصہ بھی بہت بڑا ہوگا. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ چاہیں گے کہ میں انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، گورنمنٹ میں کوئی جاب مل جائے گی اور پھر یہ کافی، تو یہ تو ہوگا، یہ بھی ہو جائے گا. لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی دنیا میں آپ کی زندگی گزرے گی. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں تاریخ بدلوں گا، میں مین آف ہسٹری بنوں گا، میں ایسا کام کروں گا کہ اپنی کمیونٹی کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کی تقدیر کو بدلوں گا، تو آپ یقین کریں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. بس صرف سوچنے کی بات ہے. بہت بڑا آپ اپنے لیے ٹارگٹ رکھیں نا. اگر آپ ٹارگٹ رکھیں گے کہ بس اچھی جاب مل جائے، سرکاری نوکری مل جائے، تو ہوگا. آپ کا ایک محدود سرکل ہوگا، چلو وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے کہ آپ اپنی فیملی کو کنٹریبیوٹ کریں، جو کریں. لیکن آپ اگر اپنی سوچ کو تھوڑا اوپن کر لیں، اپنی نظر کو تھوڑا کھول لیں، تو یہ کوئی ڈاکٹر قدیر اور یہ قائد اعظم اور یہ جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان، یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے، آپ جیسے لوگ ہیں.
میں آپ میں سے دیکھ رہا ہوں، اگر آپ وہ سوچ لے تو آپ بھی وہ لوگ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی کوالٹیز دی ہے، ایک جیسی، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ ظلم نہیں کیا کہ کوئی بہت قابل ہے اور کوئی نالائق ہے. پریارٹیز ہوتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی گیم میں جو ہے نا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ گیم میں جو ہے نا بہت بڑا آگے بڑھ جاتا ہے. کوئی کسی خاص سبجیکٹ کے ساتھ، تو جو جس فیلڈ میں بھی دلچسپی لے اس فیلڈ میں اپنے آپ کو کمال بنائے. میں تو جب گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا کوئی فیلڈ جو ہے نا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. آپ اگر موچی بنے نا تو موچی پھر آپ سروس اور باٹا بنے. جو دنیا کی بڑی بڑی چین ہے نا، یعنی آپ فیلڈ جو ہے نا، فیلڈ میں نہیں، کام آپ میں ہے. آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، آپ کے اندر کمٹمنٹ کیا ہے، آپ کا سوچ کتنا ہے. تو سب سے پہلے اپنے خواب کو بڑا کریں، اپنے ٹارگٹ کو بڑا کریں. میں جب فرسٹ ایئر میں تھا، جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو، میرا ایک ٹیچر تھا. میں اس وقت سے سوشل ورک میں، جس طرح میں نے کہا ٹیوشن سینٹر بھی چلایا کرتا تھا اور یہ چیزیں، ہسٹری کا ٹیچر تھا. تو اس نے مجھے ایک دن بلایا، مجھے کہا تم تو مطلب یہ کہ چیزوں میں دلچسپی لیتے ہو، تو تمہارے اندر جو ہے نا یہ سیاست کے وہ ہیں اثرات، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس ملک کا لیڈر بنو. اور آپ یقین رکھے جس دن اس نے میرے ساتھ یہ بات کی نا کہ آپ نے ملکی لیول پر لیڈر بننا ہے، یعنی میں ایک گورنمنٹ اسکول کا ٹاٹ کا اسٹوڈنٹ کبھی سوچ سکتا ہے کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر بنے؟ یعنی آپ اس بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیں اپنے گاؤں میں، آپ مختلف ایریا سے آئیں. اس وقت میں نے سوچ لیا کہ میں پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کروں گا. اور اس وقت سے میں نے یہ ٹارگٹ اپنے لیے رکھا تھا. سوری، میرا تھروٹ بھی کھلا. تو ایک بات میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا بہت بڑی اپرچونٹی ساتھ لائی ہے. آپ کے اندر کتنی چاہت ہے، آپ کہاں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایک جیسی صلاحیتیں دی ہے. نیچر نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے. بس اپنے ٹارگٹ کو، سب سے پہلے اپنے خواب کو بڑا کریں، اپنے ٹارگٹ کو بڑا کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو مشن بنائیں. مشن کیا ہوتا ہے؟ مشن جنون کا نام ہے. مشن کمٹمنٹ کی اس ہائی لیول کا نام ہے جس میں آپ کو اپنے ٹارگٹ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتا. آپ کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے کہ گرمی ہے کہ سردی ہے. آپ کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے، چونکہ چنانچہ تو بہت ہوں گے کہ جی بس کل سے شروع کروں گا انشاءاللہ. آج سے نہیں. جو کام آپ آج سے نہیں شروع کر سکتے، آپ کل سے نہیں شروع کر سکتے. جو کام کرنا ہے اب سے کرنا ہے، آج سے کرنا ہے، تب آپ اپنا کام کر سکو گے. وہ انسان کہتا ہے نا کہ اچھا میں جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ کل سے، مجھے بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ میں کل سے بالکل شروع کروں گا. وہ کل آنے والا نہیں ہے، آج ہے. آج، اب، نو، اب سے آپ یاد رکھیں، اب سے. اور پھر آپ کے لیے مسئلہ گرمی اور سردی نہیں، آپ کے لیے مسئلہ، اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ کچھ بھی نہیں ہوں گے. آپ 18 گھنٹے اسٹڈی کریں، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کی ڈاکٹر صاحب اور ڈی صاحب کہتا ہوں کہ پرچہ مجھ پہ کٹواؤ. کوئی کچھ نہیں. آپ کے اندر اس وقت وہ صلاحیت ہے کہ آپ انتہائی حد تک محنت کر سکتے ہیں. اس وقت آپ پلاننگ غلط نہ کریں. اس وقت آپ اپنی کیریئر کی اس میں ہیں، جو اس وقت آپ کو چیلنج ہے اس چیلنج کے سامنے رکھ کے اپنی محنت کو فوکس کریں.
اپنے ٹارگٹ کو اس کے مطابق فوکس کرے. اس طرح نہیں تو آپ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ صبح ہے کہ شام ہے, کیا مسائل ہے. آپ یاری دوستی کریں, آپ تعلق جو بھی ہے آپ کے رشتہ داری اور شادیاں ہوں گی, جو جب تک آپ نے اپنا کیریئر اپنا ٹارگٹ نہ کیا ہو تو اس کے لیے کچھ وقت کے لیے یہ چیزیں پیچھے رکھو, اپنے ٹارگٹ پہ فوکس رکھو. جنون. اور آپ ہسٹری پڑھ لیں نا, آپ ان لوگوں کی ہسٹری پڑھ لیں جو کہ آج تاریخ کے بڑے بڑے نام ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہسٹری پڑھ لیں ان لوگوں کی. وہ جو ہے نا وہ زندگی کی ہر داؤ پہ کھیلتے ہیں. اور سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے. نفس نہیں چھوڑتا, نفس کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا, میں تو پلانا سے اچھا ہوں نا, وہ پلانا کیا کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہے. نہیں بھائی, آپ نے اس ملک کو چینج کرنا ہے, اپنی دنیا کو چینج کرنا ہے. آپ اگر مین آف ہسٹری بنے ہیں بھائی, یہ میں اس لیے آپ کو زیادہ سٹریس کر کے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ ہو سکتے ہیں, آپ ہسٹری میں اپنا نام بنا سکتے ہیں. صرف اپنا خواب بڑا کرو اور اپنے اندر جنون پیدا کرو اپنی محنت کے لیے. محنت. میں اس سے آگے بھی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. اس طرح جو میں خاص کر جو ہمارے اسکول تھے اس میں لڑکوں کو یہی بات بہت کرتا تھا, اس قسم کی ڈسکشن میں کرتا رہتا تھا. آپ یقین رکھیں کہ جس نے اس کو, یعنی حدیث قدسی ہے اس کے اوپر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی امید میں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی امید میں ہے. یعنی جتنا بڑا آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امید کے مطابق تمہارے ساتھ پیش آتا ہے. اچھی امید رکھو اللہ سے, بڑا کمٹمنٹ رکھو. یہ بالکل نہیں ہے آپ ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی فیملی آپ کے اوپر فخر کرے گی کہ دیکھو فلانا میرا بیٹا یا بیٹی ہے. اگر اس لیول تک جانا ہے تو پھر اپنے آپ سے نکلنا ہوگا. اپنے آپ سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جنون کی حد تک اپنی ویژن کے ساتھ, اپنے مشن کے ساتھ محنت کرنی ہے. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ صحیح بات بتائیں. دیکھیے تھوڑا وقت ہے, زندگی ہے, زندگی گزر جائے گی. مطلب ایک زندگی جو ہے نا یہ ایک ڈرامہ کی طرح, جو اسٹیج ڈرامہ ہوتا ہے نا. آپ سوچتے آپ کوئی 25-30 سال کی یا اس ایج کے سارے لوگ ہوں گے, 20-25-30 سال اس ایج میں ہوں گے. آپ کی زندگی کتنی تیز, اپنے اسکول سے شروع کیا ابھی ادھر آئے ہیں, یہ بھی بہت تیزی سے گزر جائیں گے. لیکن آپ اگر اپنی نکوش چھوڑیں گے, آپ اگر اپنے جو سوسائٹی کے لیے کچھ کریں گے تو تاریخ کا حصہ بن جائے گا. تو نمبر 2, آپ نے محنت نہیں کرنی, جنون کی حد تک محنت کرنی ہے. تو پھر یہ آپ کے لیے یہ دنیا اپرچونٹی کی, آپ صرف اپنے لیے اپرچونٹی نہیں, آپ اپرچونٹی اپنے لوگوں کے لیے پیدا کر سکیں گے. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا بہت بڑے آدمی بن جاؤ, کوئی بڑا آدمی جو ہے نا پرائم منسٹر ہو, یا کوئی بہت بڑا آپ جو ہے نا چیف منسٹر بن جائے, یا کوئی بہت بڑا وہ بن جائے. میں کہتا ہوں کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر بیٹھتا ہے, جو اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر بیٹھا ہے. عہدہ بڑا نہیں ہوتا, کام بڑا ہوتا ہے. کام, عہدہ بڑا نہیں ہوتا. آپ اپنے عہدے سے اپنے لوگوں کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرواتے ہیں, کیا کرتے ہیں. یاد رکھیں, جب تو صرف اپنے میں ہوں نا کہ اچھا میرا کیا ہوا, میں کیا کروں, میں کرے, تو پھر قدرت آپ کا ساتھ نہیں دیتا. جب آپ ہم بولیں گے نا,
ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے بڑھنا ہے اپنے، تو اوپر والا آپ کے اوپر مہربان ہوگا، اوپر والا آپ کے اوپر مہربان ہوگا۔ اور یہ یاد رکھے، اکثر ہمارے لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہمیں ملک نہیں کیا دیا، اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا، لیکن کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ ہم نے پاکستان سے لینا نہیں ہے، دینا ہے۔ دے سکتے ہیں نا، ہم نے لینا نہیں، دینا ہے۔ یہ میں تو آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سرکاری نوکری کا کانسیپٹ ذہن سے نکالو۔ مجھے بتاؤ نا، جو گورنمنٹ سروس، ہمارے سارے لوگ جو ہے میرے پاس آتے ہیں، بہت زیادہ لوگ اپلیکیشن لے کے آتے ہیں کہ جی میں نے ایم اے کیا ہے، میں نے ماسٹر کیا ہے، نوکری نہیں مل رہی۔ بھائی خود اپنے لیے دنیا بنائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو چانس دیا، موقع دیا، میرے ساتھ اس وقت بور دن، ابھی تو میں سسٹم میں نہیں ہوں، میرے بھائی وہ چلا رہے ہیں، وہ سارا سسٹم چلا رہے، مطلب 1300-1400 لوگ ہمارے ساتھ امپلائی ہیں۔ آپ اپنے اپنے نظام بنائیں، نیٹ ورک بنائیں، بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی اپرچونٹی ہے، دنیا بدل رہی ہے، دنیا میں نئی نئی اپرچونٹیز آ رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس کو۔ اگر آپ یہ سوچ بدل دے گورنمنٹ سروس کا کہ یار گورنمنٹ سروس میں جو جاتا ہے وہ خوار ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یقین رکھیں، ٹھیک ہے اس کو ایک وقت کی پیسے ملتے ہیں، کوئی تنخواہ ملتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہے، میں بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ، یعنی اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے والد صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ بھرتی ہو جائے، بس آپ نے بی اے کر دیا ہے اور آپ جو ہے نا ایس آئی کی پوسٹ آئی تھی ادھر اسلام آباد میں، اور آپ جو ہے نا ادھر میں نے جو سینئر آفیسر سے بات کیے، آپ جا کے بھرتی ہو جائیں۔ میں سوچا تھا، میں پہلے سے سوچا تھا کہ میں کوئی گورنمنٹ جاب نہیں کروں گا، تو میں گیا ایگزام میں، برائے نام بیٹھ گیا، لیکن میں نے ایگزام نہیں دیا۔ میں نے ادھر کہا کہ میں فیل ہو گیا ہوں۔ میرے والے صاحب کو بہت تکلیف اور بہت پریشانی اور بہت وہ ہو گئی۔ مجھے بتاؤ کہ اگر میں اس وقت بھرتی ہوتا تو میں کیا ہوتا؟ ابھی زیادہ میں ابھی ان سے بات کر رہا تھا تو زیادہ ڈی ایس پی یا ڈی ایس پی سے کوئی آگے پیچھے کوئی زیادہ پوزیشن ہوتی، ایس پی کی لیول پوزیشن ہوتی، لیکن اللہ نے جو مجھے ابھی پوزیشن دی ہے اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو، بہت بڑا فرق ہے۔ آپ سب مجھ سے بہتر ہے، آپ کی تعلیم مجھ سے اچھی ہے، آپ کے پاس وسائل ہے، آپ کے پاس انوائرمنٹ ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ ہو سکتے ہیں، آپ بن سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ اتنا بڑا رکھنا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ بھی بات کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتا تھا جو میرے کولیگ تھے، تو مجھے کہتے تھے کہ تم خلا کا بادشاہ ہو۔ میں وہی کہتا تھا کہ میں ملک کی بڑی پوزیشن پہ آؤں گا، کبھی میں کہتا میں چیف منسٹر بنوں گا، کبھی میں کہتے تھے کہ میں وفاقی وہ بنوں گا۔ تو میرے دوست تھے، وہ میرے ساتھ ہنستے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ تھوڑا زمین پہ آؤ، اور مجھے کہتے تھے نا کہ تھوڑا زمین پہ آؤ، تھوڑا جو نا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، زمین پہ آنے کی بات نہیں ہے، جب آپ ایک کمٹمنٹ کریں، آپ ٹارگٹ بنائیں، آپ بڑا خواب دیکھیں، اپنے آپ کو محنت کے لیے تیار کریں، تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ آپ کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو خود اپنے آپ کو روک سکتے ہو، تم خود اپنے آپ کو روک سکتے ہو، اور کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کی کمٹمنٹ، آپ کی ڈیڈیکیشن، ڈیووشن، اور آپ کی پیشنس بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی وہ چیزیں آ جاتی ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو جاتے، نہیں، آپ کا پیشنس جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اور سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ اللہ سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس میں جو خاص کر والدین کی دعائیں ہیں، جو ہماری 5 وقت کی نماز پڑھنا اور یہ ساری چیزیں ضرور ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔
میں اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی ایک پریکٹیکل بات کروں کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس ملک کی مستقبل بدل سکتے ہیں. آپ لوگ اس ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں. آپ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے. میں نے صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں ایک بڑا آدمی بن کے بس بڑی فیسلٹی لوں گا، بلکہ آپ اس لیے کریں گے کہ آپ کو ایک اچھی پوزیشن ملے، بڑا پوزیشن ملے، اور وہ آپ اپنے لوگوں کی ترقی، خوشحالی اور اس کی پروموشن کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی اپنا ٹارگٹ بڑا رکھنا ہے، اپنا ویژن بڑا رکھنا ہے، محنت جنون کی حد تک کرنا ہے، ہاں، اور اس ملک سے لینا نہیں ہے، اس ملک کو دینا ہے انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں ہوگا کہ آپ کل کے سٹار ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سے لوگ انٹرویو لیں گے، آپ سے لوگ آٹوگراف لیں گے، آپ سے لوگ آٹوگراف لیں گے. یہ یاد رکھو، 5 سال بعد 10 سال بعد ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر آپ نے کیا، آپ کر سکتے ہو، آپ ہو سکتے ہو، آپ بن سکتے ہو. خود سوچو اپنے آپ کو بنانے کے لیے انشاءاللہ تعالی. میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اس ملک کو، اپنے والدین کی جو آپ کی توقعات ہیں اس کے مطابق آگے بڑھیں. تھینک یو. السلام علیکم.